اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس قسم کی مٹی سے تخلیق فرمایا اور اماں حوا کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرمایا، اور کس طرح سے شیطان نے اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور پھر آخرکار ان کو بہشت سے نکلنا پڑا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آج بیان کیا جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی جائے اور بنی آدم کو پھیلایا جائے، تو بموجب آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم عطا کیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی ہو، سرخ، سفید اور سیاہ، زمین سے لے کر آئیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک مختلف رنگوں کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 سال تک وہ پتلا ایسے ہی بے جان پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن ہو اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جاؤ، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ رب العزت نے روح کو خطاب دیا، ادخلوا ایھا الروح فی ھذا الجسد۔ جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، یعنی اے جان داخل ہو جائے اس بدن میں۔ تو روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی تھی وہ خاک کا پتلا ٹھیکرے کے جو مانند تھا، گوشت اور پوشت سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا، مگر وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پھر چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا بہشت سے لے کر آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور تخت پر عزت اور عظمت سے بٹھایا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا اور فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھنے کو کہا۔ تو فرشتوں نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں بیان ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر فرشتوں نے بغیر کوئی عذر کیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور بس اسی نافرمانی سے وہ شیطان ملعون ابدی ہو گیا اور اسے دھتکار کر نکال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگے اور ان کی طبیعت میں ایک ہمدم اور ایک محرم کی طلب پیدا ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ ہوا۔ وقت خواب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں۔ اسی بات کا ذکر سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 525 میں بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی سے تخلیق ہوئے، جبکہ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق ہوئیں، جبکہ پسلی خون اور گوشت کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی چھڑکا جاتا ہے، جبکہ لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر پجا لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نکاح روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہشت کے سارے دروازے بند ہیں تو وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں بہشت میں۔ پس ایک روز ابلیس لعین نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جائے گا۔ اسے 3 اسم اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یاد تھے، انہیں پڑھ کر وہ 7 طبق آسمان طے کر کے بہشت کے دروازے تک پہنچا۔ جب دیکھا کہ وہ بند ہیں تو اس نے سوچا کہ کون سا بہانہ کر کے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک مور کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب مور نے یہ دیکھا کہ کوئی اسم اعظم پڑھتا ہے تو مور نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ مور بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا، لنظر الجنۃ، یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ مور نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بھی جنت میں لے جاؤں جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ تو شیطان بولا، تو مجھے جنت میں لے جا، اس کے صلے میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ اول، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، دوسرا، وہ مرے گا نہیں، اور تیسرا، وہ جنت میں رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آ گئے، اور پھر مور نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے سانپ نے باہر سر نکالا اور پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھ کر اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے بھی سکھا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ تو مجھے جنت میں لے جا۔ سانپ نے کہا کہ مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ میں اپنا قدم بہشت میں نہیں رکھوں گا، میں تیرے منہ کے اندر ہی رہوں گا اور اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلایا اور ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے کر جا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تو وہ ملعون اپنے مکر اور فریب سے سانپ کے اندر ہی رونے لگا۔ لہٰذا جو شخص کہ پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں غلماں سب کے سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ اور سانپ سے حوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ تو اس کے اندر سے شیطان بولا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا۔
کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا گیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور نکالا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ اور پھر شیطان بولا، قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں، میں تمہاری برائی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرمایا ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کی معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں۔ پھر اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا اور 3 دانے اس درخت کے لیے اور کہا کہ یہ کھا لو۔ اماں حوا نے ایک کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لے آئیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حوا نے گندم کے خوشے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون کا اس سے ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بیان فرما کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون آلود کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے کر گئیں تو وہ بولے کہ یہ کیا چیز ہے؟ حوا نے کہا، یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 115 سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ حوا مایوس ہو گئیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دانہ نہیں کھا رہے تو وہ 1 پیالہ شراب کا بہشت سے لائیں اور وہ شراب پی کر حضرت آدم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور اس طریقے سے مدہوشی میں 2 دانے گندم کے کھا لیے اور عہد شکنی ہو گئی اور دونوں برہنہ ہو گئے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں۔ جب ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں تو بہشت کے درختوں کے پاس جاتے کہ پتے توڑیں اور خود کا ستر ڈھانپیں۔ جب وہ انجیر کے درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت نے سر جھکا لیا اور کہا کہ تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنی ستر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لیے اور اپنے اپنے ستر ڈھانپ لیے۔ پھر وہ درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے انجیر کے درخت، تو نے جو سلوک کیا ہے، میں نے تجھ سے ساری خرابی اور خستگی کو دور کر کے یہ لذت عطا کی ہے کہ اگر کوئی تجھ کو 70 دفعہ بھی کھائے گا تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے درخت عود کو بھی حکم دیا کہ اے درخت عود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا ہے، اگر آگ پر تجھے دھرا جائے گا تو تجھ سے خوشبو لی جائے گی۔ اس کے بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم اور حوا دونوں خدا کی بارگاہ میں گناہ گار ہوئے ہیں، اور پھر وہ دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جیسا کہ المستدرک حاکم حدیث نمبر 3437 میں درج ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا نے مجھے گناہ پر اکسایا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔